قرآن مجید کے اندر سورہ نور جو ہے اس کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کو روحانی علوم کے اندر تخلیقی فارمولوں کی آیت کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر تفکر کرنے سے آپ کے اوپر زمین و آسمان کے جو ہے اسرار و رموز اور اس کے تخلیقی فارمولوں کا انکشاف ہوتا ہے. آیت کا پہلا حصہ جو ہے اللہ نور السماوات والارض، اگر ہم ان تین چیزوں کو سمجھ لیں جس میں نور، آسمان اور زمین جو ہے، تو ہمارے سامنے پوری کائنات کا ریکارڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس آیت کے اندر جو ہے 5 دفعہ جو ہے نور کا تذکرہ کیا گیا. اگر ہم نور کو سمجھ لیں تو زمین اور آسمان کی حقیقت جو ہے سالی کے اوپر یہ منکشف ہو سکتی ہے. دیکھیں امام سلسلہ زمیہ ابدال حق حسن اخرا حضور قلندر بابا علیہ فرماتے ہیں کہ نور ایک ایسی مخفی روشنی جو ہے جو خود بھی نظر آتی ہے اور باقی چیزوں کو بھی سامنے لے کے آتی ہے. تو اب یہ کہ مخفی روشنی کو تلاش کرنا بہت آسان جو ہے. آپ تفکر کریں کہ آپ کے حواس کے پس پردہ جو روشنی کام کرتی ہے وہ کون سی ہے. آپ کی سماعت کے اندر، آپ کی بصارت کے پس پردہ، آپ کی سونگھنے کی حس، چکھنے کی حس، آپ کے چھونے کی حس جو ہے، اگر آپ اس حصوں کے پس پردہ تفکر کریں کہ وہ انرجی کون سی ہے، روشنی کون سی ہے، تو آپ کا ذہن جو ہے ایٹومیٹکلی خود بخود جو ہے زمین کی گریوٹی سے آزاد ہونا شروع ہو جائے گا. زمین کی گریوٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو مشاہدات نظر آ رہے ہیں مادے کی شکل میں جو ہے، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ ساری زمین کے اجزاء جو ہیں، اگر آپ ان مراقبہ کرتے ہوئے جو ہے، اس روشنی کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے، جب آپ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کا ذہن خود بخود جو ہے آسمانی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں پہ زمین یا گریوٹی بالکل نہیں کام کرتی. یعنی کہ نور کے اندر جب آپ اترتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر ٹائم اینڈ سپیس یا مادہ کی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو مراقبہ نور جو ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر زمین کا مراقبہ بتایا تھا، اور زمین کے اندر جو کام کرنے والی انرجی جو ہے جو آسمانی دنیا کے اندر کام کرتی ہے وہی روشنی زمین کے اندر بھی کام کرتی ہے. تو چونکہ وہ نور جو ہے وہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے، جو مخفی روشنی جو ہے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ گریوٹی سے نکل کے، زمین کی چیزوں سے نکل کے آسمانی دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. آسمان کی تعریف یہ ہے کہ مٹیریل کے علاوہ ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ آسمان کے علاوہ کچھ نہیں. آپ کی باڈی سے جو ہے مٹیریل کی شکل میں ہمارے سامنے فرنیچر پڑا ہوا، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آسمان، زمین، نباتات، جمادات، ہمیں یہ سارا مٹیریل نظر آ رہا ہے. لیکن ایک مٹیریل اور دوسرے مٹیریل کے درمیان جو کچھ بھی ہے ہم اس کو آسمان کے علاوہ کوئی نام نہیں دے سکتے. سائنس اس کو خلا بھی کہتی ہے، سپیس بھی کہتی ہے. لیکن اگر ہم سپیس کو سامنے رکھیں اور اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، جیسے میں نے مراقبہ زمان بولا ہوا ہے کہ اگر آپ مراقبہ زمان کریں تو آپ کے سامنے بھی کائنات کا ریکارڈ آ جائے گا. زمین کے مراقبے سے بھی آپ کے سامنے کائنات کا ریکارڈ آ جائے گا، کیونکہ آسمان اور زمین کے اندر کام کرنے والی ایجنسی جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو روحانی سالک جو ہے جب اس آیت کے اندر تفکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے خود بخود ان کے حواس کے اندر خود بخود جو ہے کائنات کی اطلاعات آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے میں نے کیا کہ آپ بصارت کے پس پردہ، سماعت کے پس پردہ یا آپ کے حصوں کے پس پردہ اس انرجی کو جب تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہی مخفی روشنی جو ہے، یہ روشنی جو ہے آپ کے سامنے کائنات کے فارمولوں کا انکشاف کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ اس آیت کے اندر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نور جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے. ہدایت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کائنات کا ریکارڈ آ جاتا ہے.